کہا والعصر سے مراد اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے یہ رسول اللہ کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. اور حضور کے زمانے کی قسم اٹھا کر کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. حضور کے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے آج کا انسان اپنا خسارہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہاں مہینوں میں سفر ہوتا تھا اور کہاں میں نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ سفر دنوں میں ہونے لگا. صدیوں کے فاصلے سمٹ کے دنوں میں آ گئے. کہاں خط بھیجا جاتا تھا مہینوں بعد جاتا، اور کہاں آپ کے ایک انگلی پر پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. میں تو خسارے میں نہیں ہوں. آج میری طاقت کے یہ شہرے ہیں کہ میں نے آسمان تک کمندیں ڈالنی ہے. انسان کہتا ہے سورج اور چاند کی چھاتی پہ میں نے قدم رکھ لیا ہے. مریخ کے سفر کی میں تیاریاں کر رہا ہوں. شیروں کو میں بٹھا لیتا ہوں، ہاتھیوں کو نچوا لیتا ہوں. میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں کہاں خسارے میں ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے. میں نے اپنے رسول کے زمانے کی قسم اٹھائی فقط اس لیے کہ اگر خسارے سے پاک بندہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا زمانہ دیکھ لو. یہاں تمہیں لوگ نظر آئیں گے جو اپنے عروج پہ اتراتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں آسمان پہ اڑ سکتا ہوں، میں سورج اور چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ سکتا ہوں. لیکن اللہ اسے ہی مخاطب کر کے کہتا ہے میاں آسمان پہ تو اڑ رہا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناآشنا ہے. سمندر میں چھپا ہوا موتی تو دیکھ رہا ہے لیکن ہمسائے کی بھوت تو تجھے نظر نہیں آ رہی. تو نے کمندیں ڈال کے کہاں سے کہاں کا سفر کر لیا لیکن تیرے وجود کے اندر جو غیبت، حسد اور چغلی کے گند پڑے ہیں تو انہیں نہ دیکھ سکا. یہ مادیت کا خسارہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا خسارہ ہے. آج تمہیں اپنے زمانے میں وہ لوگ نظر آئیں گے اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو لوگ بچانے کی بجائے ہاتھوں سے گھڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں، بچانے کی بجائے جیبوں سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں، بچانے کی بجائے ویوز کے چکر میں اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. آج تو یہ حال ہے، انسان کا گلا کاٹ رہا ہے. کہا تم اپنا زمانہ دیکھو گے تمہیں انسانیت مرتی ہوئی نظر آئے گی، اور میرے مصطفیٰ کا زمانہ دیکھو گے ابو بکر و عمر جیسے لوگ نظر آئیں گے، صدیق اکبر، فاروق، عثمان غنی اور مولا کائنات جیسے لوگ نظر آئیں گے. تم دیکھو گے تمہیں وہ منظر نظر آئے گا کہ جب ایک جنگ کے موقع پر 10 صحابہ پیاس سے پکارتے ہیں العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس. کہیں سے ایک پیالہ پانی کا ملتا ہے، پہلا صحابی پینے کے لیے منہ کے قریب کرتا ہے، دوسرے کی آواز زیادہ آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میرے بھائی کو پلا دو. دوسرا صحابی پینے لگتا ہے، تیسرے کی آواز بلند ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے رہنے دو میرے بھائی کو پلا دو. پانی کا ایک پیالہ ہے، پانی کا ایک قطرہ ایک انسان کی جان بچا سکتا ہے، لیکن زندگی اور موت کی کشمکش میں اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہے. یہ کیسا منظر ہے کہ جب پانی ہوتا ہوتا 10ویں کے پاس جاتا ہے تو پہلے کی چیخ دوبارہ بلند ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو میرے پہلے بھائی کو پلا دو. صحابی کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو جانے سے پہلے ان کی روح نکل چکی تھی. 10 صحابہ نے موت کو چن لیا لیکن اپنی ذات پہ اپنے بھائی کو ترجیح دی. یہ تھے خسارے سے پاک انسان، یہ تھے نقصان سے بچے ہوئے انسان.